ناظرین، قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں ذرا آپ تصور کریں۔ دنیا کا ایک ایسا قلعہ جس کی مٹی میں درجنوں بادشاہوں، عظیم جرنیلوں اور طاقتور فوجوں کے خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ جنگیں اور ہر بار حملہ آوروں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شہر ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جسے حل کرنا انسان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک شہر نہیں تھا۔ ناظرین، یہ 800 سال پرانا وہ خواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم پیشن گوئی کے ساتھ جڑا تھا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کتنا بہترین ہوگا وہ امیر اور کتنی بہترین ہوگی وہ فوج۔ 8 صدیوں تک ہر مسلمان لیڈر اس بشارت کو پانے کے لیے ان دیواروں سے ٹکرایا، مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ پھر سال 1453 آیا۔ 21 سالہ سلطان محمد نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے اپنا سب سے خطرناک کارڈ کھیل دیا۔ انہوں نے سمندر کے بیچوں بیچ لوہے کی ایک دیو ہیکل زنجیر بچھا کر پانی کا راستہ مکمل بلاک کر دیا۔ سامنے 40 فٹ اونچی ناقابل تسخیر دیواریں اور بند سمندر۔ پورے یورپ نے جشن منانا شروع کر دیا کہ مسلمان مکمل طور پر پھنس چکے ہیں اور اب یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ہر ملٹری جنرل نے کہہ دیا کہ کھیل ختم۔ ناظرین، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ 21 سالہ نوجوان تاریخ کا سب سے کمال اور ماسٹر مائنڈ فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب سمندر کا راستہ بند ملا تو سلطان نے اپنے درجنوں بھاری جنگی جہازوں کو پانی سے نکالا اور راتوں رات خشکی اور پہاڑوں کے اوپر سے چلا کر دشمن کے دل میں اتار دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ماسٹر مائنڈ کی وار اسٹریٹجی کو ڈی کوڈ کریں گے جس نے جیو پولیٹکس کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے سلطان محمد فاتح کی اور اس جنگ کی جس نے ماڈرن دنیا کی بنیاد رکھی۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیو پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا۔ 15ویں صدی میں قسطنطنیہ دنیا کا سب سے اہم شہر تھا۔ یہ یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والا واحد پل تھا۔ جو اس شہر پر قبضہ کرتا وہ دنیا کی ٹریڈ یعنی تجارت کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک مذاق نہیں تھا۔ اس شہر کے 3 طرف سمندر تھا اور چوتھی طرف تاریخ کی سب سے خطرناک دیواریں جنہیں تھیوڈوشین والز کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی عام دیواریں نہیں تھیں، یہ 3 تہہ پر مشتمل ڈیفنس سسٹم تھا جس کے سامنے ایک گہری خندق تھی۔ جب 21 سالہ محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا تو یورپ کے بادشاہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو ایک ناتجربہ کار لڑکا ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکا بچپن سے ہی ایک جنون لے کر بڑا ہوا تھا۔ سلطان محمد راتوں کو جاگ کر قسطنطنیہ کے نقشے بناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھلی تمام فوجیں کیوں ناکام ہوئیں۔ اسے 2 چیزیں چاہیے تھیں، ان مضبوط دیواروں کو توڑنے کا طریقہ اور شہر کو چاروں طرف سے بلاک کرنے کی اسٹریٹجی۔ ناظرین، یہاں انٹری ہوتی ہے تاریخ کے سب سے مہلک ہتھیار کی۔ سلطان نے اوربن نامی ایک انجینئر کو ہائر کیا اور اسے ایک ایسی توپ بنانے کا حکم دیا جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، اور اس طرح وجود میں آئی شاہی توپ۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ اسے کھینچنے کے لیے 60 بیلوں اور سینکڑوں فوجیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ دوسری طرف سلطان نے قسطنطنیہ کو سپلائی ملنے سے روکنے کے لیے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اس نے باسفورس کے کنارے صرف 4 مہینوں کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروا دیا جسے رومی حصار کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کی نیندیں اڑ گئیں۔ اب کوئی بھی جہاز سلطان کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ شطرنج کی دنیا میں خاموشی چھائی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ ایک طرف 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کا تجربہ تھا
اور دوسری طرف ایک 21 سالہ نوجوان کا ناممکن خواب، لیکن رومن بادشاہ کے پاس ایک ایسا خفیہ ہتھیار تھا جس نے سلطان کے تمام پلانز پر پانی پھیر دینا تھا۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ ناظرین، رومیوں کا وہ خفیہ ہتھیار کوئی جدید توپ یا تلوار نہیں تھی، وہ تھی لوہے کی ایک بہت بڑی اور نہ ٹوٹنے والی زنجیر، جسے تاریخ میں شاخ زری کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی سمندری دیواریں تھیں، جو خشکی کی دیواروں کے مقابلے میں کمزور تھیں۔ رومیوں کو معلوم تھا کہ اگر عثمانی جہاز گولڈن ہارن یعنی قسطنطنیہ کی خلیج میں داخل ہو گئے تو شہر چند دنوں میں گر جائے گا، اس لیے انہوں نے سمندر کے آر پار یہ دیو ہیکل زنجیر باندھ دی تھی۔ اب دنیا کی کوئی بھی نیوی اس زنجیر کو توڑے بغیر شہر کے پچھلے حصے پر حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری طرف خشکی کے راستے پر کیا ہو رہا تھا؟ 6 اپریل 1453 سلطان محمد اپنی 80,000 سے زائد فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی ان ناقابل تسخیر دیواروں کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اندر صرف 7,000 رومن ڈیفینڈرز تھے، لیکن انہیں اپنی 1,000 سال پرانی دیواروں پر پورا بھروسہ تھا۔ سلطان نے حملہ کرنے کا اشارہ دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی توپ نے آگ اگلی۔ جب اس کا گولہ دیواروں سے ٹکرایا تو زمین کانپ اٹھی، دیواروں کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ عثمانی فوجیوں نے نعرے لگائے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ شاہی توپ اتنی بڑی تھی کہ اسے ایک فائر کے بعد دوبارہ لوڈ کرنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، اور وہ ایک دن میں بمشکل 7 یا 8 فائر کر سکتی تھی۔ رومن بادشاہ کانسٹینٹین 11 نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ دن بھر عثمانی توپیں دیواروں میں شگاف ڈالتیں، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا، رومن مرد، عورتیں اور بچے مل کر ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو لکڑیوں اور مٹی کے بوروں سے دوبارہ بھر دیتے۔ صبح جب سلطان اٹھتا تو دیواریں پھر سے جڑی ہوتی تھیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بن چکا تھا۔ سلطان کی فوج تھکنے لگی تھی، محاصرے کو ہفتے گزر چکے تھے۔ ناظرین، سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ جب تک سمندر کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے ایڈمرل کو حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر وہ زنجیر توڑ دو۔ عثمانی بحریہ نے پوری طاقت سے زنجیر پر حملہ کیا، لیکن یہاں رومیوں نے اپنا دوسرا خطرناک ہتھیار نکال لیا، گریک فائر۔ یہ ایک ایسا کیمیکل تھا جو پانی پر بھی آگ لگا دیتا تھا۔ عثمانی جہازوں پر گریک فائر کی بارش کر دی گئی، پانی پر آگ بھڑک اٹھی، سلطان کے جہاز جلنے لگے اور عثمانی فوج کو سمندر میں ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، 20 اپریل کا دن سلطان محمد کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یورپ سے آنے والے 4 عیسائی جہاز عثمانی بحریہ کو چیرتے ہوئے زنجیر پار کر کے قسطنطنیہ کی مدد کو پہنچ گئے۔ سلطان غصے اور بے بسی میں اپنا گھوڑا سمندر کے پانی میں اتار دیتا ہے اور دور سے اپنے جہازوں کو ڈوبتے دیکھتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی عام لیڈر ٹوٹ جاتا، لیکن سلطان کے خیمے میں بغاوت کی بو آنے لگی۔ سلطان کے سب سے طاقتور وزیر خلیل پاشا نے سلطان کو مشورہ دیا، محاصرہ فوراً ختم کر دو، یورپ کی متحدہ فوجیں قسطنطنیہ کو بچانے نکل چکی ہیں، اگر ہم نہ گئے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح اب بالکل اکیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے اپنے وزیر، اس کے جنرل سب جنگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیواریں ٹوٹ نہیں رہی تھیں، سمندر کا راستہ زنجیر اور گریک فائر نے بلاک کر دیا تھا، اور پیچھے سے یورپ کی بہت بڑی فوج ان کی طرف آ رہی تھی۔ ہر منطق، ہر اسٹریٹجی یہی کہہ رہی تھی کہ سلطان کو ہار مان کر واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن 21 سال کے اس نوجوان کی ڈکشنری میں ہار کا لفظ ہی نہیں تھا۔ اپنے خیمے کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر سلطان محمد نے ایک ایسا نقشہ دیکھا جسے دیکھ کر کوئی بھی نارمل انسان ہنس پڑتا۔ اگر قسطنطنیہ کا سمندر بلاک ہے تو ہم سمندر سے جائیں گے ہی نہیں،
ہم اپنے جہازوں کو پہاڑوں پر چلائیں گے۔ ناظرین سوچئے، ایک طرف سمندر میں لگی وہ لوہے کی زنجیر جسے توڑنا ناممکن تھا، دوسری طرف وہ 1000 سال پرانی دیواریں جو گرنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور پیچھے سے یورپ کی ایک بہت بڑی فوج مدد کے لیے آ رہی تھی۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا، اور پھر 21 سال کے اس نوجوان سلطان نے ایک ایسا پلان بنایا جسے سن کر اس کے اپنے جرنیل بھی دنگ رہ گئے۔ پلان یہ تھا کہ اگر ہم پانی کے راستے اس زنجیر کو پار نہیں کر سکتے تو ہم اپنے سمندری جہازوں کو خشکی اور پہاڑوں کے اوپر سے گزار کر سیدھا دشمن کے علاقے میں اتار دیں گے۔ یہ سننے میں کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا، ایک ایسا کام جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا تھا، بھاری سمندری جہاز اور وہ بھی پہاڑوں پر۔ ناظرین، یہ 21 اپریل 1453 کی رات تھی۔ سلطان نے دشمن کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی توپوں کو حکم دیا کہ دیواروں پر مسلسل گولہ باری کریں تاکہ رومیوں کو دوسری طرف کی آوازیں سنائی نہ دیں۔ ادھر گلاٹا کی پہاڑیوں کے پیچھے ایک خاموش لیکن دیو ہیکل آپریشن شروع ہو گیا۔ راتوں رات جنگل کاٹے گئے، درختوں کے تنوں سے لکڑی کا ایک عارضی ٹریک بنایا گیا، لیکن ایک مسئلہ تھا، لکڑی پر بھاری جہاز کیسے پھسلیں گے؟ سلطان نے حکم دیا کہ جانوروں کی چربی اور تیل کو پگھلا کر ان لکڑی کے تختوں پر مل دیا جائے تاکہ وہ مکھن کی طرح چکنے ہو جائیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ منظر شروع ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1 2 10 نہیں بلکہ 70 سے زائد جنگی جہازوں کو رسوں سے باندھ کر بیلوں اور انسانوں کی طاقت سے پہاڑ پر کھینچا جانے لگا۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، رات کا گپ اندھیرا، مشعلوں کی سنسناتی ہوئی روشنی، اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ خاموشی سے رینگتے ہوئے 70 دیو ہیکل سمندری جہاز۔ سلطان کے فوجی جہازوں کے اندر بیٹھے چپ چاپ اور چلا رہے تھے تاکہ ایسا لگے جیسے وہ پانی میں تیر رہے ہوں۔ یہ محض ایک ملٹری آپریشن نہیں تھا، یہ ایک 21 سالہ لیڈر کا وہ پاگل پن تھا جس نے فزکس اور قدرت کے اصولوں کو چیلنج کر دیا تھا۔ ناظرین، 22 اپریل کی صبح جب قسطنطنیہ کے بادشاہ اور فوج کی آنکھ کھلی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سمندر کو وہ اپنا سب سے محفوظ علاقہ سمجھ رہے تھے، جس کے آگے انہوں نے ناقابل تسخیر زنجیر باندھ رکھی تھی، آج اسی گولڈن ہارن کے پانیوں میں عثمانی سلطنت کے 70 جنگی جہاز تیر رہے تھے، اور ان کی توپوں کا رخ سیدھا رومیوں کی سب سے کمزور سمندری دیواروں کی طرف تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا چیک میٹ تھا۔ ناظرین، اس ایک ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجی نے پوری جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ رومی بادشاہ کو اب مجبوراً اپنی آدھی فوج کو خشکی کی طرف دیواروں سے ہٹا کر ان سمندری دیواروں کی حفاظت کے لیے بھیجنا پڑا۔ قسطنطنیہ کا ڈیفنس اب آدھا ہو چکا تھا، ان کی طاقتور دیواریں کمزور پڑنے لگیں، اور سلطان محمد فاتح کو بالکل یہی چاہیے تھا۔ اس نے دشمن کی نفسیات کو توڑ دیا تھا۔ اب وقت تھا آخری اور فیصلہ کن حملے کا، وہ حملہ جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ ناظرین، 28 مئی 1453 کی رات قسطنطنیہ کی دیو ہیکل دیواروں کے باہر ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ 53 دن کے طویل اور تھکا دینے والے محاصرے کے بعد اب فیصلہ کن گھڑی آ چکی تھی۔ سلطان محمد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کے بیچوں بیچ آیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کی آنکھوں میں دیکھا اور بس ایک تقریر کی جس نے ان کے خون کو گرما دیا۔ سلطان نے کہا، کل صبح جو سورج نکلے گا وہ یا تو ہمیں قسطنطنیہ کے اندر دیکھے گا یا پھر ہم سب ان دیواروں کے نیچے دفن ہوں گے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اندر رومن بادشاہ کانسٹینٹین اور اس کی عوام ہایا صوفیہ کے چرچ میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کل کا دن ان کی 1000 سالہ سلطنت کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 19 مئی فجر کا وقت عثمانی توپوں نے ایک ساتھ آگ اگلنا شروع کیا۔ زمین لرز اٹھی،
دھوئیں اور گرد کے بادلوں کے درمیان سلطان نے اپنا سب سے خطرناک اور فائنل اٹیک لانچ کر دیا۔ پہلے عزب فوجیوں کی لہر آئی، پھر اناطولیہ کے جنگجو، لیکن رومن ڈیفینڈرز بھی اپنی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ دیواروں سے ابلتا ہوا تیل اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جنگ اتنی خونی ہو چکی تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر سلطان نے اپنا سب سے بڑا اور آخری کارڈ کھیلا، جانصار۔ یہ سلطنت کے سب سے ایلیٹ اور ٹرینڈ کمانڈرز تھے، لیکن اس جنگ کا سب سے جذباتی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ابھی باقی تھا۔ قسطنطنیہ کی دیواروں پر پہلا جھنڈا کون لہرائے گا؟ ایک نوجوان جانصار جس کا نام حسن تھا اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ اس خونی دیوار پر چڑھنے لگا۔ رومیوں نے ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ حسن کے جسم میں ایک کے بعد ایک درجنوں تیر پیوست ہو گئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ خون سے لت پت، زخموں سے چور، اس نے وہ کر دکھایا جو 1000 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ اس نے قسطنطنیہ کی اس ناقابل تسخیر دیوار پر چڑھ کر عثمانی جھنڈا گاڑ دیا۔ حسن وہیں شہید ہو گیا، لیکن اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھ کر عثمانی فوج میں ایک ایسی بجلی دوڑ گئی جسے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ اور ناظرین، پھر وہ وقت ہوا جس نے جیو پولیٹکس اور دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ 1000 سالہ بازنطینی سلطنت اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ 21 سالہ محمد ثانی، جس کا کچھ مہینے پہلے یورپ مذاق اڑا رہا تھا، اب وہ تاریخ کا سلطان محمد فاتح بن چکا تھا۔ قسطنطنیہ کی اس فتح نے مڈل ایجز کا خاتمہ کر دیا اور دنیا کو ایک نئے دور یعنی رینیسا اور ماڈرن ایج کی طرف دھکیل دیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ثابت کرتی تھی کہ ناممکن صرف ایک لفظ ہے، اور جب ایک لیڈر کا ویژن اور مائنڈ سیٹ لوہے جیسا ہو تو وہ سمندری جہازوں کو بھی پہاڑوں پر چلا سکتا ہے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کے اس ایک فیصلے نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر ہم آج کی زندگی میں اس اسٹریٹجی کو دیکھیں تو یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے والے تمام راستے بند ہو جائیں تو ہار مت مانو، بلکہ اپنا راستہ خود بناؤ، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ اگر آپ کو اس 21 سالہ ماسٹر مائنڈ کی یہ وار اسٹریٹجی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ہاں، ہم اس چینل پر ہسٹری اور جیو پولیٹکس کی ایسی ہی مائنڈ بلوئنگ اور ان ڈیپتھ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کو بدلنے والے ان ہیروز کے دماغ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجی آپ کس لیڈر کی دیکھنا چاہتے ہیں، خالد بن ولید، نیپولین یا چنگیز خان۔ آپ کے کمنٹس ہی ہماری اگلی ویڈیو کا ٹاپک ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایپک سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔